کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب مصیبتیں پریشانیاں اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب اسے لگتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا۔ وہ مادہ ہرنی پریگننٹ تھی اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے پر کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا۔ ہرنی وہ جگہ بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی ہوئی تھی اور ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ ندی کے کنارے پر جھاڑیوں کی اونٹ ایک شکاری چھپا ہوا تھا جو اس پر نشانہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی آواز گھاس میں گھات لگائے ہوئے تھا، جو اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے دائیں مڑ کر دیکھا، خشک اونچی اور لمبی گھاس تھی۔ وہ اس میں چھپنے کی سوچ رہی تھی کہ بجلی زور سے کڑکی اور اس گھاس میں آگ لگ گئی، اور بالکل اس کے سامنے ایک ندی تھی جس کے اندر مگرمچھ تیر رہے تھے۔ جیسے پار کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے موت بھی ہے اور اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ہرنی پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی؟ کیا اس کا بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول پائے گا؟ اس کی جان بچ سکے گی یا وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں زندہ جل جائے گی؟ یا وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گی؟ اور یا وہ پھر شکاری تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے گا؟ یا پھر ندی کا تیز بہاؤ اس کے بچے کو بہا کر لے جائے گا؟ یا وہ پھر ندی کے اندر موجود مگرمچھوں کی خوراک بن جائے گی؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار اس نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بے بسی تھی، اور اس بے بسی کے اندر دور کہیں ایک امید بھی تھی کہ کوئی ہے جو اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، جو ابھی بھی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ شکاری نے جیسے ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی تھی، عین اسی وقت زور سے بجلی چمکی اور اس کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا، اور تیر مادہ ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا جا کر شیر کو لگتا ہے۔ شیر اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی زور کی بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں لگی ہوئی تیز آگ بھی بجھ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے شکاری بھی وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے میں سارا منزل بدل گیا اور وہ مقام اب مادہ ہرنی کے لیے بالکل ہی محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے آرام سے اپنے بچے کو جنم دیا اور اب وہ اس بچہ دونوں بالکل محفوظ تھے۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، ان سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اپنے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ضرور ہر مشکل سے ہمیں ضرور نکالے گا۔